لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وقوله الحق في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجاك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، جو آیہ کریمہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی، جس کا واضح طور پر ترجمہ یہ ہے کہ فمن حاجہ کافی ہے من بعد ما جاءک من العلم، یعنی جو بحث چل رہی ہے گویا تو اس کے لیے پروردگار کہہ رہا اگر یہ علم آنے کے بعد بھی اگر کٹ حجتی پر تلے ہوئے ہیں تو فقل تعالو ندعو ابنانا و ابناکم، تو پس اے رسول ان سے کہہ دیجئے، آپ انہیں گویا دعوت دیجئے کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، آپ بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم بھی گویا اپنے بیٹوں کو دعوت دیتے ہیں، آپ بھی دیں. وَنِسَاءً وَنِسَاءَكُمْ، ہم بھی اپنی خواتین کو دعوت دیتے ہیں، آپ بھی اپنی خواتین کو دعوت دیں، بلائیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم بھی اپنے نفسوں کو دعوت دیتے ہیں، نہیں کہ آپ بھی دعوت دیجیے. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر کیا کریں گے ہم؟ یعنی جھوٹے پر بد دعا کریں گے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. عزیزان گرامی، یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ جناب عیسیٰ سے متعلق ہے، کیونکہ جناب عیسیٰ کے بارے میں دو نظریے قائم کیے جاتے ہیں. ایک نظریہ عیسائیوں کی طرف سے اور ایک نظریہ اسلام کا نظریہ. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں وہ بندے ہیں، اور پیغمبر خدا نے قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ کہ جس وقت جناب عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے اور ان کی قوم نے آ کر جناب مریم پر اعتراض کیا، جس پہ پروردگار کا حکم آیا کہ مریم آپ خاموش ہو جائیے اور ان سے کہہ دیجیے کہ بچے سے بات کریں. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں؟ فوراً گہوارے سے جناب عیسیٰ گویا ہوئے. آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دے کر بھیجا ہے، یعنی میں کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی قرار دیا ہے. یہ آیہ کریمہ نبی پاک نے ان کے سامنے پیش کی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، کہنے لگے کہ نہیں، عیسیٰ خدا کے بندے نہیں بلکہ خدا کے بیٹے ہیں. اچھا، اب نبی پاک نے بہرحال دلیلیں دونوں کے پاس اپنی اپنی ہیں. نبی نے پوچھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں؟ تو عیسائیوں نے کر فرمایا کیونکہ جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی، جناب مریم کا تعلق کسی مرد سے نہیں، جناب مریم ایک پاک و پاکیزہ خاتون گویا
اور انہوں نے شادی نہیں کی، لہذا یہ عیسیٰ کا پیدا ہونا بغیر باپ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ کا باپ جو ہے وہ خدا ہے، یعنی خدا کے بیٹے ہیں جناب عیسیٰ۔ پیغمبر نے اس کے متعلق بہت سمجھایا، بہت سی دلیلیں دیں کہ اگر یہ دلیل آپ کی ہے کہ جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو اس سے زیادہ حق اور اس سے زیادہ مستحق جو ہے وہ جناب آدم ہے، کیونکہ جناب عیسیٰ کے کم از کم ماں تو ہے، لیکن جناب آدم کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے یہاں یہ فرمایا کہ اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو جائیں تو یہ مستحق ہیں کہ خدا کے بیٹے کا قرار پائیں، تو پھر جناب آدم نہ ماں کے نہ آپ کی ماں ہے نہ باپ ہے، تو اس کا مطلب جناب آدم خدا ہو جائیں گے۔ یعنی یہ نبی پاک نے اس انداز سے دلیلیں دیں، لیکن انہوں نے ایک بھی دلیل کو قبول نہیں کیا، اور وہ یہی کہتے رہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ خیر، جب یہ کٹ حجت ہی پر اڑے رہے تو پیغمبر نے بحکم خدا فرمایا کہ اگر آپ اس طرح باز نہیں آتے تو پھر ایک کام کرتے ہیں کہ مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ ہوتا ہے یعنی فریقین کے، دو فریقین کے درمیان، یعنی جب دونوں اپنی اپنی دلیلیں دے کر ایک دوسرے کو قائل نہ کر سکیں تو اب وہ آخری مرحلہ ہے، یعنی گویا مباہلہ۔ یہ گویا کل ہی کی بات نہیں، آج بھی مباہلہ کیا جا سکتا ہے، اور آج کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ جس میں مباہلے کی دعوتیں دی گئی ہیں۔ خیر، اب یہاں پر جناب نبی اکرم نے دعوت دی کہ اگر یہی بات ہے تو پھر آپ بھی اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لائیں، آپ بھی اپنے نسلوں کو لائیں، ہم بھی لائیں، آپ بھی اپنی عورتوں کو لائیں، ہم بھی لائیں، پھر ہم لعنت کریں گے جھوٹے کے اوپر۔ یہ کہہ کر کے بہرحال دعوت دی۔ یہ دعوت دینا خود اس بات کی دلیل ہے کیونکہ نبی کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جو نبوت کے مزاج کے خلاف ہو، اس لیے کہ دیکھیے مباہلے میں دو ہی چیزیں ہیں، جب دونوں مباہلہ کریں گے تو بد دعا کریں گے تو گویا دو ہی صورتیں سامنے آئیں گی، یا اس کی بد دعا قبول ہو جائے گی تو اس پر عذاب آ جائے گا، اس پر عذاب نازل ہو جائے گا، اور عذاب نازل نہ ہو تو ظاہر ہے پھر بھی ایک نبوت کے اوپر شک ہو جائے گا، کیونکہ دعوت دینے والا پیغمبر ہیں، دعوت پیغمبر نے دی ہے، تو یہ ایک یقینی مرحلہ تھا نبی کے پاس، اتنا یقین تھا کہ یقینی بات ہے کہ عیسائی جھوٹے ہیں، ورنہ اتنا بڑا دعویٰ اور اتنی بڑی حجت پیش نہ کرتے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ، یقینی بات دو صورتوں میں سے ایک صورت ہونی، اگر جو جھوٹا یا اس پر عذاب آئے گا یا عذاب نہیں آئے گا۔ اگر عذاب آتا ہے تو پیغمبر کی سچائی بالکل ثابت ہے، اور اگر عذاب نہیں آیا تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں ایک مشکوک ہو جائیں گے، کیونکہ نہ ادھر عذاب آیا نہ ادھر آیا۔ تو جب یہ حکم خدا آیا تو آپ نے اپنے گھر سے، یعنی اپنے گھر تشریف لائے، گویا حجت تمام کی، اپنے گھر آئے، اور نبی جو ہے اپنے گھر سے لے کر چلے۔ جناب نبی مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا اور جناب حسنین، یعنی یہ افراد گئے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہاں پر نظریہ یہ ہے کہ یہاں ان آیت مبارکہ ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا انفسکم سے مراد کریں کہ یعنی نبی جو ہے نے دعوت یہ دی کہ آپ بھی اپنے خاندان کو لائیں، میں بھی اپنے خاندان کو لاؤں، اور بعض نے یہاں انفسنا یعنی دو جگہ تو صحیح کہا کہ ابنانا آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، آپ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، لیکن انفسنا کی جگہ پر بعض نے کہا کہ یہاں انفسنا سے مراد خود نبی اکرم کی ذات گرامی ہے، جبکہ عقل سے بعید ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو دعوت دے۔ لہذا یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ انفسنا سے مراد نبی پاک نہیں ہے، اور اگر خاندان کی بات ہوتی یہ ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم انفسنا انفسکم کی ضرورت نہیں تھی، پھر تو سیدھی بات تھی، جیسے کہ اس سے پہلے بھی پروردگار عالم نے کہا اے نبی اپنے قبیلے والوں کو آپ دعوت اسلام دیجیے، تو اسی یہاں بھی انداز تھا، یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ نبی کے ساتھ علی و فاطمہ اور حسنین علیہ السلام کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جو جانے والی شخصیتیں ہیں وہ یہ ہیں، اور بیٹوں کی جگہ مثلا حسنین ہے، اور بیٹیوں کی عورتوں کی جگہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، اور نفسوں کی جگہ مولا کائنات علی بن ابی طالب ہے۔
بہرحال یہ شخصیتیں چلی ہیں، اب ان کے جانے کا اندازہ۔ ان کے جانے کی شان یہ ہے کہ آگے آگے پیغمبر ہیں اور امام حسین کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں، امام حسن کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پیچھے مولا کائنات ہیں۔ یہ جانے کا انداز ہے۔ آئزو جب یہ چلے اس انداز سے، یعنی اس جانے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ نبی اکرم یہاں بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے نبی کو منصب نبوت عطا کی، مولا کائنات کو منصب امامت عطا کی، لیکن شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کو نہ نبوت کا منصب دیا، نہ امامت کا منصب دیا۔ لہذا یہ جانے کا انداز بتایا کہ اس شہزادی زہرا نہ نبی ہے نہ امام ہے، لیکن نبوت اور امامت کے درمیان ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ جانے کا انداز یہ ہے کہ اگر شہزادی زہرا ایک قدم آگے بڑھا دیں تو نبوت کی منزل ہے، اور ایک قدم پیچھے ہٹا دیں تو امامت کی منزل ہے۔ اس انداز سے گویا آپ وہاں پر پہنچے۔ خیر یہاں پر پہنچے، اب وہاں پہنچنے کے بعد بھی عجیب و غریب انداز ہے، وہاں بھی بیٹھنے کا ایک انداز الگ ہے۔ کس انداز سے بیٹھے؟ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے سب سے آگے مولا کائنات کو بٹھایا، جناب فاطمہ زہرا کو ان کے پہلو میں بٹھایا، امام حسن اور امام حسین کو ان کے آگے بٹھایا، اور خود ان کے پیچھے بیٹھ گئے۔ یعنی گویا بتانا چاہتے تھے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو شجرہ طیبہ کو تو یہ دیکھو، یعنی اپنے آپ پیچھے آ کر بتا دیا کہ شجرہ طیبہ میرا یہ ہے کہ اگر میں نہ رہوں تو گویا تم ان کو دیکھ لینا کہ میرے بعد اگر ہدایت کا کوئی ذمہ دار ہے، میرے بعد اگر کوئی جانشینی کا دعوے دار ہے، میرے بعد اگر کوئی ہدایت کا ذمہ دار ہے تو یہ لوگ ہیں۔ یعنی اب اگر آپ میں اختلاف بھی پیدا ہو جائے تو آپ کو ادھر ادھر معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی نے یہ فرمایا، یہ نبی نے یہ فرمایا، یا خدا نے یہ فرمایا یا یہ نہیں فرمایا، منشا پروردگار کیا تھا، منشا نبی کیا تھا، بلکہ ان چاروں حضرات کے پاس آ جانا اور دین کی معلومات کر لینا۔ میری بیٹی بتائے گی کہ سچ کیا ہے، علی بتائیں گے کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، حسن و حسین بتائیں گے کہ سچ کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے اس مقام پر کھڑے ہونے کے بعد اس طرح سے نقشہ پیش کیا ہے کہ دیکھو یاد رکھنا، میں ان 5 پنجے پاک کو لے جانے کے بعد، میں 4 حضرات کو اپنے ساتھ لے جانے کے بعد بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کل کو اگر کوئی بھی ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو یہ دیکھنا کہ اگر علی کے مقابلے پہ کوئی کھڑا ہے تو باطل پر ہے، علی کیونکہ میں لے کر گیا ہوں، میرا نفس ہے، لہذا وہ حق پر ہے۔ اگر کوئی فاطمہ کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے تو علی کے مقابلے، فاطمہ کے مقابلے پر آنے والا باطل پر ہے، فاطمہ کیونکہ حق ہے۔ اگر کوئی حسن کے مقابلے پر آ جائے تو سمجھ لینا حسن کے مقابلے پر آنے والا باطل ہے اور امام حسن حق پر ہے۔ اگر کوئی کربلا کے میدان میں حسین کے مقابلے پر آ جائے تو سمجھ لینا کہ حسین حق پر ہے اور سامنے آنے والا باطل پر ہے۔ یعنی اس انداز سے پیغمبر اکرم اپنے پنجتن پاک کا ایک سلسلہ لے کر گئے، لیکن عزو کیونکہ اختصاری طور پر پیش کرنا تھا، منزل یہ ہے کہ آپ وہاں پہنچے، لیکن انہوں نے مباہلہ کرنے سے گویا انکار کر دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جان چکے تھے کہ اگر ان سے مباہلہ کر لیا تو روئے زمین پر کوئی ایک بھی عیسائی زندہ نہ بچے گا، یعنی ان کی شکلیں بھی مسخ ہو جائیں گی۔ لہذا انہیں یہ معلوم تھا، ان کے علماء نے یہ پیش کیا تھا کہ اگر نبی، اشارہ دیا تھا علماء نے ان کے کہ اگر نبی تنہا آئیں اور نبی اپنے ساتھ اصحاب کو لے کر آئیں، یعنی اسلحہ جنگ لے کر آئیں، اصحاب کو لے کر آئیں تو سمجھ لینا باطل پر ہیں، اور اگر نبی اپنے خانوادے کو لے کر آ جائیں تو سمجھ لینا کہ نبی حق پر ہے۔ نبی نے اسی انداز سے لا کر بتا دیا اور وہ سمجھ گئے کہ آنے والا جو ہے وہ حق پر ہے۔ اگر یہ حق پر نہ ہوتا نبی تو کبھی اپنے خانوادے کو نہ لاتا، اس لیے کہ خانوادے کا لانا اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والے حق پر ہے۔ لہذا انہوں نے اس بات کو سوچنے کے بعد مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیے کا وعدہ کر کے منزل کو تمام کیا۔ پروردگار سے یہی دعا ہے، معبود جس طریقے سے یہاں پر باطل ناکام ہوا اور حق کامیاب ہوا، پروردگار آج بھی باطل کو ناکام فرما اور حق کو بلند فرما، حق کو کامیاب و کامرانی عطا فرما۔ والحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔